اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور وهم یصطرخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ فاطر کی یہ چوتھے رکوع کی آیات ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں رب کائنات نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب جو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں یہی حق ہے، یعنی جو بات بھی بیان فرماتی ہے وہ حق ہے، اور اس کتاب کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے انہیں بنایا ہے جو اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی اب آپ کے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی اور ہدایت کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی اور کتاب نہیں آنی، تو اب اس کتاب کے وارث وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے اور اس کو قبول کریں گے۔ اور اس کتاب پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے تین گروہ میں بیان فرمایا کہ ان کے تین گروہ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ایمان تو لائے، اس کو حق مانتے ہیں، پیغمبر کو حق مانتے ہیں، لیکن اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے، کرتے اپنی منمانی ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو نیکیاں بھی کرتا ہے اور برائی سے بھی پرہیز نہیں کرتا، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت، نعمتوں بھری جنت اور ہمیشہ قائم رہنے والی جنت، اور اس میں انہیں سونے کے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، اور وہ پھر اعتراف کریں گے اپنے رب کے احسان کا کہ یا اللہ تیرا احسان ہے یہ، تو نے ہمیں بہت اچھی جگہ پہنچا دیا ہے، اب یہاں ہمیں نہ کوئی تکلیف ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی تکان لاحق ہوتی ہے، کوئی تھکاوٹ ہمیں نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے وہ اعتراف کریں گے اپنے رب کے احسان کا۔ اب آگے اہل کفر کا بیان ہے یہاں پر کہ جنہوں نے اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا اور طرح طرح سے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اپنی صلاحیتیں اس کے لیے استعمال کی کہ یہ کتاب جو ہے نعوذ باللہ یہ من گھڑت ہے، طرح طرح کی باتیں کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ والذین کفروا، اب رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، اس کتاب پر ایمان نہیں لائے، جو لہم نار جہنم، ان کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم، وہ ان کا قصہ تمام نہیں کرے گی، ایسی آگ ہے جہنم کی کہ وہ اہل جہنم کو ہلاک نہیں کرے گی۔ یہاں کی آگ سے تو کہیں زیادہ وہ گرم ہے، اور یہاں کی آگ میں اگر کسی کو ڈالا جائے تو وہ جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ قصہ تمام نہیں کرے گی جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو لا یقضی علیہم، وہ ان کا قصہ تمام نہیں کرے گی، فیموتوا، کہ وہ مر جائیں، مرنے نہیں دے گی وہ آگ، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، ہمیشہ اہم عذاب ہوگا۔ کذالک نجزی کل کفور، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہر کفر کرنے والے کو، جس نے بھی کفر کی راہ اختیار کی، کسی قوم سے ہو، وہ کسی امت سے ہو۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، پس اس میں وہ یسترخون، چیخیں گے، چلائیں گے، بلبلائیں گے، واویلا کریں گے،
آہو بکا کریں گے جہنم میں اہل جہنم، اور کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار نکال لے تو ہمیں یہاں سے۔ اب دیکھیں کیا فریاد ہوگی، یعنی یہ ایسی تکلیف میں ہوں گے، کہیں گے اے پروردگار ربنا اخرجنا، اور پھر دیکھیں آگے کیا بات کہیں گے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اب ہم ایسے نیک کام کریں گے کہ ایسے پہلے جو ہم نے کیے ان سے ہٹ کر اب مختلف ہوں گے۔ جو کام ہم پہلے کرتے رہے اب ویسے کام نہیں کریں گے، بلکہ نعمل صالحا، ہم نیک کام کریں گے۔ اور بھائی یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے، دنیا ایک خاص وقت تک کے لیے، جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا آخرت شروع ہو جائے گی، اور جب آخرت شروع ہو جائے گی تو پھر دنیا ممکن نہیں ہے، پھر اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ تو وہ کہیں گے اے پروردگار تو ہمیں یہاں سے نکال، اور ہم اب نیک عمل کریں گے ان سے مختلف جو ہم پہلے کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے جواب میں، دیکھیں کیا جواب، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں ایسی عمر نہیں دی تھی، کیا موقع نہیں دیا تھا تمہیں، کس نے روکا تھا تمہیں نیک کام کرنے سے، بتاؤ، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو اس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا، ہر چیز واضح کر دی تھی، نیکی اور بدی کو اللہ نے واضح کر دیا تھا۔ اور ابھی پچھلی آیات میں گزر چکا کہ ایمان والے ایسے ہیں جیسے روشنی میں ہیں، اور کفر والے ایسے ہیں جیسے تاریکی میں، ایمان والے ایسے ہیں جیسے ٹھنڈے سائے میں ہیں، اور کفر والے ایسے ہیں جو کہ تپتی دھوپ میں ہیں، ایمان والے ایسے ہیں جیسے زندہ ہیں، اور کفر والے ایسے ہیں جیسے مردہ ہیں۔ یعنی کس طرح سے اللہ نے ابھی پچھلی آیات میں ساری بات بیان فرمائی، یہ سب ان کے سامنے بات ہو چکی تھی، اور یہ باتیں بھی سب ان کو جو انکار کر رہے تھے اہل مکہ، سب ان کو سنائی جا رہی تھی۔ تو اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے انہیں نصیحت فرما رہے تھے، فَذُوقُوا، پس چکھو مزہ اپنے ان اعمال کا، فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، پس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی ظالم سے مراد جنہوں نے اس کتاب کو نہیں مانا، جو اس پر ایمان نہیں لائے، اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے ظالم کہا ہے۔ ظالم کہتے ہیں حق تلفی کرنے والے کو۔ اللہ کا حق ہے انسانوں پر کہ انسان اسے اپنا رب تسلیم کریں، اس کے احسان کو مانیں، اگر ایسا نہیں کرتے تو وہ اللہ کی حق تلفی کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے مقابلے میں دوسرے معبود اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، یاد رکھو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ساری پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے، تمہارے ارادے، وسوسے، خیالات، نیتیں سب سے واقف ہے۔ هو الذی جعل لکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ زمین میں خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ساری قومیں اب گزر چکی ہیں، اب یہ آخری دور ہے، اور اب ان کا جانشین تمہیں بنایا ہے۔ اور دوسرا مفہوم مفسرین نے اس سے لیا ہے کہ دیکھو اللہ نے جتنی نعمتیں بھی تمہیں دی ہیں، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جیسے فرمایا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو یہاں خلیفہ بنانے سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ ساری نعمتوں کا مالک نہیں بنایا تمہیں، بلکہ مالک وہ خود ہے، تمہیں اس نے تصرف کا اختیار دیا ہے اپنی رضا کے مطابق، کہ اس کی رضا کے مطابق استعمال کرو، یہی آزمائش ہے۔ یہ آنکھیں ہیں، یہ ہاتھ ہیں، یہ زبان ہے، یہ اللہ نے دی ہے، ہمارے قبضے میں دے دی، ہم جیسے چاہے استعمال کریں، لیکن اس کی رضا سے ہٹ کر استعمال کیا تو موافقہ ہے۔ ہم ان کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں جیسے اس نے، اس کی رضا ہے، اس کے مطابق، اس سے ہٹ کر کریں گے تو ہم خطا کار ہیں اور جواب دہ ہیں اپنے رب کے سامنے۔ تو اس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، فمن کفر فعلیہ کفرہ،
پس جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اسے ہی بھگتنا پڑے گا نتیجہ، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، مقتا کہتے ہیں غضب، ناراضگی۔ فرمایا کہ ولا یزید الکافرین، کافروں کے لیے کوئی اضافہ نہیں کرے گا، کیا چیز؟ کفرہم، ان کا کفر، کافروں کے لیے ان کا کفر کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرے گا سوائے اللہ کے غضب کے، اللہ کی ناراضگی کے، اللہ کے غضب کو ہی بھڑکانے کا باعث بنے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کا یہ کفر کسی چیز میں اضافہ نہیں کرے گا سوائے ان کے خسارے کے، خسارہ ہی خسارہ ہے ان کے لیے۔ تو سمجھ جاؤ دنیا میں اللہ نے کس طرح سے باخبر کر دیا، ہر ایک کے سامنے اپنی کتاب کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ اب بھی اگر کوئی کفر کی راہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا وبال وہ خود ہی اٹھائے گا۔ اللہ نے تو کسر نہیں چھوڑی، اللہ کے پیغمبروں نے کسر نہیں چھوڑی بات کو واضح کرنے میں، اور پھر اللہ کے بعد یہ پیغمبروں کے بعد وہ جو تیسرا گروہ بیان کیا جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے، وہ ہر دور میں موجود رہا ہے۔ وہ انسانوں کے سامنے اللہ کی دعوت کو پیش کرتا رہتا ہے، برائیوں سے نفرت دلاتا ہے، نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے۔ ایسے بندے قیامت تک موجود رہیں گے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق میں، تو ہمیں ان میں شامل ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی اس وراثت کے جس کا وارث اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کے علمبردار بنیں، لوگوں تک پہنچائیں اور خود عملی نمونہ بن کر پہنچائیں۔ ایسے نہیں کہ ہم تو عمل نہ کریں دوسروں کو پہنچاتے رہیں، تو پھر وہ تبلیغ اپنی موت آپ پر جاتی ہے جس میں مبلغ خود اس تعلیمات کا پرتو نہ ہو، جب اس کی اپنی شخصیت میں وہ تعلیمات نظر نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا وتوفہ علی الایمان یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔